اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کیسے بچائیں گے بھائی ہم؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو یہ سبق بھی دو کہ بیٹا دیکھو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں کسی کا کیمرہ چالو ہے کہ نہیں چالو ہے؟ اللہ کا کیمرہ چالو ہے۔ دنیا کے کیمرے خراب ہو سکتے ہیں، بند ہو سکتے ہیں، اللہ کا کیمرہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کیمرہ کیسا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ اللہ تعالی تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ جب تم راستے میں چل رہے تھے، تمہاری آنکھیں کہاں کہاں دیکھ رہی تھی، تم اپنی آنکھوں سے کہاں کہاں دیکھ رہے تھے، اللہ کو سب پتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اللہ کو صرف آنکھوں کا حال نہیں پتا ہے، اللہ کو دل کے اندر کا حال پتا ہے، دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، اور کرامن کاتبین تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت پر کرامن کاتبین کی نظر ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے کو جب نصیحت کرتے ہیں تو حضرت لقمان اپنے بچے سے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، رائی سمجھتے ہیں نا، بنگلہ میں بھی رائی کو رائی ہی بولتے ہیں نا، رائی کے دانے کے برابر، بھائی رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے، رائی کا دانہ کتنا معمولی سا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے اور وہ کسی چٹان میں چھپی ہوئی ہے، آسمان میں ہے، زمین میں ہے، یاتی بہ اللہ، تو اس رائی کے دانے کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی راتوں کو موبائل پر برباد کرنے والوں، ٹک ٹاک اور فیس بک کی ریل پر ننگی تصویروں کو دیکھنے والوں اور انسٹاگرام پر لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والوں، اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، اپنی راتوں کو برباد کرنے والوں، تم اس بات سے بے خوف مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کس سے باتیں کر رہے تھے، تم نے کیا کیا موبائل پر دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ ان انگلیوں سے تم نے کیا کیا ٹچ کیا ہے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی ان آنکھوں سے تم نے کیا کیا دیکھا ہے، تمہارے پیر گواہی دیں گے ان پیروں سے تم چل کر کے کہاں کہاں۔ 2 سال گزر گئے، کورونا ختم نہیں ہوا۔ پہلے کورونا ختم ہوا تو کورونا کی چھوٹی بہن آ گئی، اس کا نام تھا اومیکرون۔ اب اومیکرون کی ایک بڑی بہن چائنا میں آ چکی ہے، انڈیا میں بسانے ہی والی، اللہ رحم کرے۔ ایک بلا ختم نہیں ہوتی، دوسری بلا چلی آتی۔ کورونا کے دور میں ہم نے دیکھا ہمارے اتر پردیش میں گنگا ندی کے باہر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی لاشیں تیرتی تھی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوتی تھی کہ مردے کو جلانے کے لیے جب ہمارے غیر مسلم بھائی جاتے تھے تو لمبی لمبی لائن لگتی تھی۔ اور صرف غیر مسلموں کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے بنارس میں دیکھا کہ ایک ایک دن میں 15 لوگوں کے مرنے کا اعلان ہوتا تھا لاؤڈ اسپیکر۔ ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں میرے پیارے ساتھ۔ اور جب کورونا کے دور میں ہم نے جنازے اٹھائے تو 70 سال کے بوڑھے کا جنازہ بھی ہم نے اٹھایا اور ہم نے 20 سال کے جوان کا جنازہ بھی اٹھایا، ہم نے جوانوں کے جنازے بھی اٹھائے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، بے فکر مت ہو جانا کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عیاشی کے دن ہیں، ابھی تو موج مستی کرنے کے دن ہیں۔ لکھوا کر کے نہیں آئے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کہ بوڑھے ہو جاؤ گے تب مرو گے۔ کیا پتا کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پہ سونے جائیں اور کل صبح آپ اٹھ ہی نہ پائیں۔ کیا پتا کہ کب کون سی زندگی کی شام آخری شام بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور کوشش کرو کہ اپنے کام کو، اپنے سمے کو ہم صحیح چیزوں میں لگائیں۔ ہم کوئی ایسا کام کر کے اللہ کے یہاں نہ جائیں کہ اس کام کو کرتے وقت اگر ہماری موت ہو جائے تو کل ہم اللہ کو منہ نہ دکھا سکیں۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اللہ کے یہاں اٹھایا جائے گا۔ مان لو ایک لڑکا موبائل پر گندی چیز دیکھ رہا ہے، اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ گئی،
اب کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کے ہاتھ میں وہی موبائل ہوگا اور وہی گندی تصویر وہ دیکھ رہا ہوگا اور اسی حال میں کل اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا۔ میرے بھائیو، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی حج کر رہے تھے، ایک صحابی احرام کی حالت میں تھے، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے اور اپنی سواری کے اوپر سے گرے اور گرتے ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا ان کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسی احرام کے کپڑے میں دفن کر دو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ یہ جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو لبیک اللہم لبیک یہ کہتے ہوئے یہ اٹھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کورونا نے ہم کو سکھایا ہے موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اس آیت کو یاد کر لیجئے اور اسے اپنے دماغ کے بلیک بورڈ پر لکھ لیجئے، اپنے دماغ کے بورڈ پر لکھ لیجئے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں۔ مگر اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اسے آپ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو پٹائی کرو، اس کو مارو۔ کس منہ سے ماریں گے؟ ہم تو خود نماز کے ٹائم دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو خود نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، جب باپ خود نماز پڑھے گا تب تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے گا۔ او لوگو، میرے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگلا حکم سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ بھئی اس میں کیا تعلیم ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اللہ کے نبی یہ حدیث جب بیان کر رہے ہیں تب موبائل کا دور نہیں تھا، تب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تب گندی فلموں کا دور نہیں تھا، تب 10 سال کے بچے موبائل پر ویڈیو نہیں دیکھتے تھے۔ نبی نے اس دور میں کہا 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ایک چادر میں نہ سوئیں، ایک بستر پہ نہ سوئیں، بستر الگ کریں۔ کیا تعلیم ہے میرے نبی کی، کتنی پوتر تعلیم ہے، کتنی پاک تعلیم ہے کہ 10 سال کے بچے ہو گئے ہیں ان کے بستر الگ کر دو تاکہ کسی قسم کے گندے کام کا خیال بھی ان کے دل اور دماغ میں۔ آج سماج میں یہ بھی ہو رہا ہے، وہ کام جسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور جس کام کی وجہ سے اللہ کا سب سے بھیانک عذاب آیا تھا، ایسا عذاب دنیا میں کسی قوم کے اوپر نہیں آیا تھا۔ پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور پتھر بھی کیسے برسے تھے؟ ہر پتھر کے اوپر نام لکھا تھا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا۔ جو پتھر جس کے نام کا تھا اس کی کھوپڑی پر گرتا تھا اور وہیں پر وہ ختم ہو جاتا۔ اور اللہ نے پتھر کی بارش اتارنے کے بعد اس پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ اس قوم کا اپرادھ کیا تھا؟ اس قوم کا جرم کیا تھا؟ اس قوم کے اندر مرد مرد کے ساتھ ناجائز سنبندھ بناتا تھا، اس قوم کے اندر اغلام بازی ہوتی تھی، اس قوم کے لڑکے لڑکوں سے تعلق بناتے تھے، اس قوم کے اندر یہ گندگی پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کیا حکم دے رہے ہیں؟ 10 سال کے بچے ہو جائیں بستر۔ اور آگے بڑھیے، ابھی تو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو آپ شادی کرنے جا رہے ہیں، شادی کرنے کا من بنا رہے ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، آپ کی امی جان آپ کے لیے سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کر رہی ہیں، سب سے حور جیسی لڑکی تلاش کر رہی ہیں، آپ کی ہونے والی بیوی کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ اسلام یہاں پر بھی کیا شکشا دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، عورت کا مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، عورت کی خوبصورتی، اس کی سندرتا، اس کا کتنی اسمارٹ ہے، کتنی ہینڈسم ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔
وَلِحَسَبِهَا، اور عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے. ہم شیرشاوادی ہیں تو شیرشاوادی ہونا چاہیے، ہم شیخ ہیں شیخ ہونا چاہیے، ہم انصار ہیں انصاری ہونی چاہیے. برادری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے. وَلِدِينِهَا، اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی دینداری دیکھی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کا نام لیا. مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے. اب علماء کیا کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ مال یہودی دیکھتے تھے. مال یہودی دیکھتے تھے کیونکہ یہودی بڑے لالچی اور بخیل اور کنجوس ہوتے تھے. تو وہ جب رشتہ دیکھنے جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کتنے مال والی لڑکی ہے. مجھے آپ کے اسی شیرشاوادی علاقے سے اور اسی سیمانچل کے علاقے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب لڑکیوں کہ لڑکے والے لڑکی والوں سے باقاعدہ 4 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ پیسہ جب ملتا ہے تب اس سے زیور خریدا جاتا ہے، اس سے لڑکے کا کپڑا خریدا جاتا ہے، اس سے شادی کا انتظام کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ لڑکا مہر بھی اپنی بیوی کو اس کے باپ کی ملی ہوئی کمائی سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. اتنے بڑے بھکاری اور اتنے بڑے بھک منگے. عورت کا سب سے بڑا جو حق ہے، جس مہر کے بدلے تم اپنی بیوی کو نکاح میں لاتے ہو، تم اتنے بڑے اپاہج ہو، اتنے بڑے تم بھکاری ہو، اتنے بڑے تم بزدل ہو کہ تم اس مہر کی رقم بھی اس لڑکی کے باپ سے لیتے ہو. جل سے کرا لیا آپ نے، 2-2 لاکھ روپے کے پنڈال لگا لیا آپ نے، بنارس سے لے کر کے دلی تک سے علماء کو بلا لیا آپ نے، اور سماج کی یہ برائی آپ ختم نہیں کر پا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. شرم کی بات ہے. لڑکی کا باپ جو بیچارہ لڑکی کو بڑی مشکلوں سے پالتا ہے، زمانے کی گندی نظروں سے بچاتا ہے. لڑکی جیسے جیسے جوان ہوتی چلی جاتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جاتی ہے. بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں سے باپ نے اور ماں نے اپنی بچی کو پالا ہے، اور آج جب وہ بچی جوان ہو گئی ہے، ماں باپ کو چنتا ہے، ماں باپ کو فکر ہے اس بچی کی شادی کرنے کی. او لوگو، تم اتنے بڑے بے غیرت ہو، اس لڑکی کے باپ سے تم سودا کر رہے ہو. سودا ہوتا ہے سودا. لڑکا جتنا کامیاب ہو اتنا زیادہ سودا ہوتا ہے. لڑکا اگر کسی گورنمنٹ ٹیچر ہے، لڑکا اگر دلی میں جاب کرتا ہے، لڑکا اگر اچھی پوسٹ پر ہے، تب تو صاحب 5 لاکھ سے کم میں بات نہیں بنے گی. رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے پریوار کی، اپنے بیوی بچوں کی ہم فکر کریں، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی ہم فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. یہ مدرسہ تجوید الفرقان، جس کی تعمیر اور ترقی اور جس کے چندے کے لیے آج کا یہ پروگرام ہوا، اللہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کو دین کا عالم اور حافظ بنائے. اللہ ہم سب کو جو اس جلسے میں آ جائے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اللہ سب کے دل کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے. اللہ سب کو گناہوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچائے.